ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اپنے باطن سے خود سوالات پوچھ لیا کرو کہ میلان کس طرف ہے۔ جب تمہاری کوئی تعریف کرتا ہے اس وقت دیکھا کرو تمہارا نفس کہاں تک جاتا ہے۔ جب تمہیں اونچی مسند پر بٹھایا جاتا ہے تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ اب تمہاری کیفیات قلبیہ کیا ہے، اور جب کبھی کسی موقع پر تم پر کوئی تنقید کر دی جائے یا تمہیں کبھی کوئی بات بتائی اور سمجھائی جائے تو پھر دیکھو تمہارا حال کیا ہے۔ اپنے آپ سے خود تم کلام کرو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہاری دوستی دراصل کس کے ساتھ ہے۔ کیا تمہاری دوستی شہرت کے ساتھ ہے، اونچی نشست کے ساتھ ہے، بڑا جاننے اور ماننے کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، اقتدار کے ساتھ ہے، یا یہ ساری چیزیں ہوں بھی تو تمہارا دل نہیں لگتا، اصل میں تمہاری دوستی اللہ رسول کے ساتھ ہے؟ اس پر تم غور کر لو، توجہ کر لو۔ دوست اللہ کا بندہ ہو تو پھر اسے کوئی خوف اور کوئی غم، اللہ کی عطاؤں پر بھی وہ پھر اتنا ہی خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور پھر اگر رب کریم کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو پھر بھی وہ پورا ہی راضی ہوتا ہے، کیونکہ دوستی اللہ کے ساتھ ہے۔ اولیاء اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ رب کے دوست ہیں، اور انسان کچھ لوگوں سے نا طبعی طور پر محبت کرتا ہے، ان پر جب وہ غصہ بھی کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کی محبت چھلک رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے پیار کرتا ہے۔ یہ جو اللہ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو رب سے شدید محبت کرنے والے، ان کی بھی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں زندگی میں۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا بہت زیادہ حلقہ احباب جمع کرنا، یا بہت زیادہ لوگوں کے اندر اپنے متعلقین پیدا کرنا، یہ ترجیح نہیں ہوتی۔ ترجیح ہے اللہ کی محبت۔ رب کریم کی محبت میں وہ اگر کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو چاہت یہ ہے کہ میں اسے اللہ رسول کا کوئی پیغام دے سکوں، میں اسے اللہ رسول کی بارگاہ تک پہنچا سکوں۔ ترجیح اللہ رسول، جینا مرنا رب رسول کے لیے۔ ان کے مزاج میں یہ چیز شامل ہوتی ہے تو پھر لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں اور دنیاوی کسی جگہ اگر ان کی کوئی نفرت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد بھی اللہ رسول ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ تیزی سے روحانیت سے دور ہوئے، اور مادہ پرستی اس طرح عروج کر کے آئی کہ خالص دینی لبادوں کے اندر اور خالص مذہبی رنگ روپ کے اندر بھی باقاعدہ دنیا داری ہونے لگی۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے جو آدمی سٹیج پر حضور کے عشق و محبت کی بات کر رہا تھا، وہ ٹھیک 20 منٹ کے بعد اسی سٹیج کے پیچھے اپنی فیس پہ لڑائی کر رہا ہے۔ تو خالص دینی لباس کے اندر بھی وہ ترجیح نہیں رہی۔ ہمارے بزرگوں کی ترجیح اللہ رسول کا دین، کتاب و سنت، محبتیں بھی اسی لیے۔ اور اگر کسی جگہ ان کو، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، دین میں جس طرح محبت کرنا دین ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اسی طرح عداوت رکھنا بھی دین ہے۔ پورا باب ہے کتب احادیث میں کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان لوگوں نے پھر چونکہ ترجیح اللہ رسول تھے تو ذرا دین میں وسعت آئی تو یہ لوگ خوش ہوئے، کچھ لوگ دین کے قریب ہوئے تو اللہ والے خوش ہوئے۔ اگر کسی شخص نے دین سے کچھ بغاوت کی تو اس پر ناراض ہوئے۔ ترجیح رب رسول ہے، چونکہ دوستی اللہ رسول کے ساتھ۔ اس لیے ان بزرگوں نے پھر ہمیشہ وہی کام کیے جو انہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی بارگاہ کے قریب لے کے جاتے۔ میں نے چند ایک گزارشات آپ سے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب رسول کے قریب جانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ آپ کو ان رستوں کا پتہ ہونا چاہیے جو رستے اللہ رسول کی جانب جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو معرفت علم نصیب نہیں ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، وہ وہاں تک جائے گا کیسے؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو لوگ خیر کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن چونکہ دین کا علم پوری طرح نہیں رکھتے تو اس خیر کے کام میں بھی بعض اوقات کوتاہی کر لیتے ہیں۔ اگر دین کا علم پہلے حاصل کیا جائے تو شریعت اسلامیہ نے جہاں حکم دیا ہے نا آپ کو محبت کرنے کا، وہاں یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ڈنڈا بھی گھر میں لٹکنا چاہیے۔ تم بالکل، تمہارا مزاج یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ درویشی شاید اس چیز کا نام ہے کہ میں نے ہر وقت معاف ہی کرنا ہے۔ جس طرح محبت دین ہے، غیرت بھی دین ہے۔ غیرت مند ہونا بھی دینداری ہے۔
تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دین کا ایک آدھ پہلو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس آدمی کے پاس بعض اوقات لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ایک مخصوص مزاج کا بندہ ہوتا ہے تو اسی مزاج کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رسول سے جب آدمی محبت کرے گا تو پھر وہ پہلے علوم کی طرف، کتاب و سنت کے علم کی طرف، باقی جتنے بھی علوم ہیں نا جو کتاب و سنت سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں وہ دراصل اسی کو سمجھنے کے لیے، اصل تو کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کے علوم کو پڑھا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو، حضور کے ارشادات کو، ان باتوں کو لیا جائے، اور لیا جائے ذرا مزے کے ساتھ۔ میرا ایک شکوہ ہے، میں صبح سے لے کر ابھی بھی 5ویں تقریر کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ تقریر ہونی ہے ہر سال معراج کی، یہ ہوتی ہے، یہ میلاد شریف کی تقریر ہے، اس نے ہونا ہی ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر پر بات ہے، یہ ہونی ہے، جمعے والے دن مولانا نے کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے۔ وہ اس کی جو خاص لذت ہے نا، آپ ذرا میری بات پر توجہ فرمائیں، اس کی جو خاص لذت ہے نا، وہ جو کیف ہے، یعنی امام بخاری حدیث لکھنے لگے ہیں اور یہ نبی پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم میری بات لکھنا یا میری بات کو آگے بیان کرنا تو پہلے غسل کرنا، پھر تم خوشبو لگانا، پھر تم احترام سے بیٹھنا، پھر اس کے بعد اس کو لکھنا، حضور نے نہیں فرمایا۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو پوری طرح اس کو اہمیت دیتے ہیں نا، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن کئی دفعہ بڑی دور سے کچھ لوگ ملنے آتے ہیں جنہوں نے کیمرے کے پیچھے مجھے دیکھا ہوتا ہے، رکھ دیں جی، کیمرے کے پیچھے دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس محبت سے بعضوں کا دیکھتے ہیں کہ رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے 6-7 گھنٹے کا سفر کیا، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی سمجھ کے آیا، وہ جب اس کے پیچھے ایک پورا منظر ہوتا ہے تو بندہ ملاقات کرتا ہے تو کئی دفعہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ میری بات کو سمجھیں، امام صاحب نے، امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے نا، یہ جوانوں دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، جب بھی، اور یہ 1-2 حدیث نہیں، یہ ہزاروں میں، جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے انہوں نے اٹھ کے غسل کیا ہے، پھر انہوں نے خوشبو لگائی ہے، پھر انہوں نے بیٹھ کے رسول اللہ کی اس حدیث کو لکھا ہے۔ کوئی نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھیں۔ یعنی میں نے کہا چلو شادی پہ چلیں تو اس نے کہا میرے کپڑے ہی نہیں بھی آتے جانے والے، اور چلنا یار یہ قریب ہی تو جانا ہے، اس نے کہا نہیں میں نہیں ایسے جاتا، میں تو پہلے غسل کروں گا، دھلا ہوا لباس پہنوں گا، بلکہ بتی گئی ہے، کپڑے صاف ہیں، صرف لائٹ آف ہے۔ وہ کہتا جب تک استری نہیں نہ ہوتے میں نہیں جاتا، چونکہ وہ جی کیوں جی، کہتا بندہ اچھا نہیں لگتا، بندہ اچھا تو چلو جی اگر کپڑے بدل کے استری کر کے چلے جائیں تو پھر سارے ولی مان لیتے ہیں، پھر اچھا ہو جاتا ہے بندہ۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ایک اہمیت ہے کہ نکاح ہے، شادی ہے، عید ہے، جمعہ ہے، اس میں یوں نہیں جایا جائے گا، اور ایک خیال یہ ہے کہ میں نے مدینے والے کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس ذوق سے ہمارے بزرگوں نے حضور کی بات کو لیا کہ انہوں نے پہلے غسل کیا۔ امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، پوچھتے اس سے پوچھو فقہ کی بات پوچھنی ہے، حضور ہاں تو بتا دی، حضور اس نے حدیث پاک پوچھنی ہے۔ تو چھوٹی سی محفل کے لیے ممبر نہیں لگایا جاتا، 2 بندے سامنے بیٹھے ہوں تو مولوی صاحب سے کہیں بھی نہ کوئی بات سناؤ تو وہ سادی سی کر کے گزر جاتے ہیں۔ امام صاحب کہتے حدیث یعنی میرے نبی کی باتیں، یعنی رسول پاک کی گفتگو، نہ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، حضور کی بات کرنی ہے، نبی پاک کی حدیث پاک۔ امام صاحب ممبر بچھواتے، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے، وہ آدمی سامنے بیٹھتا، پھر امام مالک رسول پاک کی حدیث بیان کرتے۔ جب آپ اس ذوق سے اللہ رسول کی بات لیں گے نا، اس طرح، یعنی بندے کا پیالہ سیدھا ہی نہ ہو اور وہ خیرات مانگنے آ جائے، اس کا چہرہ اس طرف اور وہ کہے جناب اگر مہربانی ہو تو دے دے، نہیں تو میں جا رہا ہوں، تو دیتا ہے کوئی؟ اس کی نا وہ کیفیت دیکھ کر، اس کا ذوق دیکھ کر، اس کا درد دیکھ کر، اس کا ذوق دیکھ، حضور کی حدیث سے، قرآن کی آیت سے جب تک یہ والا ذوق نہیں ہوتا، یعنی ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، پر انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک بندے کے پاس حدیث ہے پر بندہ دمشق میں ہے، تو وہ ایک حضور کی حدیث لینے کے لیے مدینے سے دمشق آئے اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے پتہ چلا آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے وہ میرے نبی کی بات تو سنا دے، وہ ذرا حضور کا فرمان تو۔ ہمارے بزرگوں کا یہ جو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بابا تسبیح 24 گھنٹے پھیرے سے وہی ولی ہے؟ وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ جو آپ کو کتابوں میں ہر وقت بیٹھے نظر آتے ہیں نا، یہ جو ہر وقت آپ کو لائبریریوں کے اندر موجود دکھائی دیتے ہیں،
یہ جو ہر وقت شروحات کھولے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ شروحات نہیں کھولے ہوئے، یہ مدینے والے کی محبت کے نغمے تراش رہے ہیں اور پیار ان کا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ جب تک ہم اس ذوق سے دین، ہمارے بزرگوں کا نا یہ ایک خاصا رہا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں، اردو میں اس ترجمے کو آپ کریں تاکہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ تو فاضل بریلوی نے کیا کہا، ٹھیک ہے، بڑے عالم تھے نا، 100 کے قریب علوم جانتے تھے اور دسترس رکھتے تھے چیزوں پر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری مطلب مٹھی کا کام ہے، معاذ اللہ بھائی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، قرآن پاک کا۔ فرمانے لگے لکھنے والا بھی باوضو ہونا چاہیے، جو لکھا رہا ہے، جو بیٹھا ہے، جو امداد کر رہا ہے، جو کاغذ لا رہا ہے، جو چھپائی ہوگی، جو لے کے جائے گا، جو لائے گا، ہر آدمی طہارت والا ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ جب چھپنے جائے گا تو اس وقت بھی سارے آداب کا خیال رکھا جائے، عام کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ ذوق، اذان شروع ہوگی، اذان سنیں جی۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے نا بڑے ذوق سے اس کو نا بڑے پریم سے لیا، بڑے پیار سے لیا۔ ہم نا جب تک کتاب و سنت کو اس ذوق سے پڑھتے نہیں، سنتے نہیں اور وہ خاص شوق نہیں پیدا کرتے، وہ چیز نہ طبیعت میں بیٹھے گی نہیں۔ دوسری پھر بات یہ تھی، کسی بندے کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز میرے بچے کے لیے بڑی اچھی ہے اور فلاں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور بچہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے بیمار ہے یا اس کا ضرورت مند ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بندہ نا پھر پوری جد و جہد کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اماں کا دل نہیں کرتا کہ ایک ہلکی سی سوئی بھی بچے کو چبھے، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ مجبوری ہے تو پھر کئی دفعہ وہ خود پیر پکڑ کے بچے کو انجیکشن لگواتی ہے، اور جب اس نے لگوا لیا پھر اس کو سینے سے بھی لگاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے پتر یہ میری مجبوری تھی ورنہ میں چاہتی نہیں۔ جب کسی چیز کو وہ اپنے بچے کے لیے بڑا بہتر جانتے ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں ساری زندگی باپ پردیس میں گزارا ہے، ساری زندگی تکلیف میں گزاری ہے، کس لیے؟ کہ میرے بچے پڑھ جائیں، قابل ہو جائیں، آگے چلے جائیں۔ ہمارے بزرگوں کو چونکہ محبت اللہ رسول سے تھی تو جس شوق سے وہ دین کا علم پڑھتے تھے نا، پھر اس سے کہیں زیادہ ذوق کے ساتھ وہ دین کو پھیلایا بھی کرتے تھے۔ کسی بندے کے ساتھ بھی وہ اس طرح کا سلوک کرتے تھے کہ یہ بالکل بچہ ہے جو کہ دین نہیں پڑھا ہوا، تو وہ اس کو جب سمجھاتے تھے، قائل کرتے تھے، تو ایک پیچھے درد ہوتا تھا، ایک پیچھے ذوق ہوتا تھا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں باللہ ماشاءاللہ میری طرح کے لوگ چونکہ تقریریں کرتے ہیں تو روایتی پن، موضوع چل رہا ہے ایک، آج کل وہی موضوع بیان ہوتا ہے اگلے دن، اور قوم بھی یہی چاہتی ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے تو فلاں عنوان پر تقریر ہوگی اور پھر وہ 3 4 6 8 نقطے ہوں گے، اور اگر مولوی صاحب جوشیلے ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں اب علماء سے زیادہ جوشیلے نقیب مجلس ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کوئی ایک جگہ ٹھہر کے نقابت کریں، ورنہ میری طرح کا بندہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور بڑی خوفناک بات کرتے ہیں، کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ جملہ دینے لگا ہے کہ بم چلانے لگا ہے کوئی، تو کہہ جو نے کہنا ہے۔ آیات پڑھی علماء نے، احادیث پڑھی، کوئی اتنی زیادہ تو نہیں پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا جتنی آپ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات تو اتنی خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ میری طرح کا بندہ وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ جب میں ہاتھ نہ کھڑے کیتے تو پتہ نہیں انہیں کی فتویٰ آئے گا، کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں بھی تو عاشق ہی نہیں تو ہاتھ ہی نہیں چکیا، کیا مطلب کس طرف چلے گئے؟ وہ کدھر گئی حدیث جس میں صحابہ فرماتے ہیں سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے، ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، تو ہاتھ چکیے تو پرندہ رہتا ہے پہ گیا۔ چلیں جو اٹھائے اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں، ضرور اٹھائے، خیر کی بات، لیکن جو نہیں اٹھا رہا اس پر جبر کس بات کا، اس پر فتویٰ کس بات کا، آزمائش کس بات کی؟ اس لیے نقیب محفل سے بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اعتدال میں ہونا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، ان کو اعتدال میں رکھا جائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے نا، درد تھا ان کے دلوں میں کہ میں نے دین پھیلانا ہے، درد تھا، بے نمازی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، جو بندہ مسجد نہیں آتا تھا اس کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، کسی کو قرآن پاک نہیں آتا تو وہ پریشان تھے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ دیکھتے کسی نوجوان کو کہ وہ دین سے دور ہے یا کسی گناہ میں ہے یا معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس سے وہ والے کام کرا جو اسے جنت میں لے جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ وہ درد تھا، اس درد سے انہوں نے دین پھیلایا، اس درد سے انہوں نے
कोई नहीं छपती थी किताबें इतनी तेजी से आला हजरत के जमाने में, लेकिन वो दर्द था जो उन्हें बैठने नहीं देता था। सुबह लिखते, शाम लिखते, मुशक्कत करते। एक आदमी सैकड़ों आदमियों का काम तने तनहा करता। ड्यूटियां की उन लोगों ने। आप कभी आज उनकी किताबें लोगों से पूरी पढ़ी नहीं जा रही। बताओ किस तरह लिखी। और वो किताब इस तरह नहीं है कि दो चार चीजें इधर से ली, दो चार इधर से ली, तो 5 किताबें सामने रखी तो छठी भी बन गई उनमें से। इस तरह नहीं है वो तो काम इस तरह है कि एक एक जुमले पर कई कई कुतुब के हवाला जात है। वो अंदर ना, वो किसी दरवेश ने कहा था, पानी लोड़ नहीं हड़ा नु राह बरा दी। जब हड़ आता है ना, हड़ जज्बे का, तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। मेरे अजीज, आप याद रखेंगे, हमारे बुजुर्गों की तबीयतों में सुबह उठना, सारा दिन ड्यूटी करना, सारा दिन खिदमत करना, जद्दोजहद करना, और दिल में दर्द का होना, ज़ौक होना कि लोग दीन वाले हो रहे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जानशीन हजरत शेखुल हदीस साहिबजादा हामिद रजा साहब भी तशरीफ ले आए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़ौक, जब आपका शौक हो जाता है ना, मैंने दीन फैलाना है, तबलीग करनी है, फिर बंदा निकलता है। फिर उसमें वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मजलिस वाज मुनक्किद करते थे ना, मिंबर पे बैठते तो आने से पहले दुआ मांगते थे। कहते थे, अल्लाह मैं बात करूंगा तो उसमें तासीर पैदा कर देना। और फिर जब गुफ्तगू मुकम्मल करके लौटते थे तो अर्ज करते थे, मालिक अगर को मैंने खैर का जुमला कहा है तो फिर इनके दिलों को बदल देना। वो एक यानी मजमे से दान लेना मकसूद नहीं, दावत दीन देनी है, पैगाम हक सुनाना है। दिल में एक दर्द है कि बेदीनों को दीनदार किया जाए, जो मस्जिद से दूर है उन्हें मस्जिद के करीब किया जाए। उनको हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, तो एक जगह कुछ मजमा था, लोग जमा थे। हजरत ने फरमाया, बढ़ के देखो क्या है। कहते मैंने देखा एक शख्स ने ना माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शराब पी है और वो नशे में धुत है एक बड़े अच्छे वज़ादार घर का नौजवान, और वो गिरा हुआ है और वो ऑल फॉल बातें कर रहा है, और लोग वहां कुछ तमस्कुर उड़ा रहे हैं और कुछ उसको वैसे देख रहे हैं। तो मजमा लग गया। कहते हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को मैंने आके अर्ज की, हुजूर चले, एक आदमी ने शराब पी है और उसकी हालत गैर है, तो लोग उसको देख रहे हैं। तो फरमाने लगे, जुनैद क्या बात करते हो, इस हाल में छोड़ के चले जाए, और बंदा है मोमिन को। कहते हैं हजरत अपनी छड़ी पे सहारा लेते हुए एक साइड से मेरा बाजू थामते हुए उस शख्स के करीब आए, और चूंकि लोग बुजुर्गों का हया करते थे, जितने लोग खड़े थे, चलो अपना अपना काम करो। लोग सभी रुखसत हो गए। शेख मुझे कहने लगे, एक प्याले में पानी तो लाओ। कहते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, फिर उसके सर पे थपकी दी और कहा, बेटा घर जाओ। और जब उठे तो मैंने उठते उठते उनकी दाढ़ी पर उनके आंसुओं को गिरते देखा। रो के कहने लगे, मालिक मैं कमजोर बंदा हूं, बेबस हूं, मैं मुंह धो सकता हूं, दिल तो नहीं ना धो सकता। मेरी जो हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने ड्यूटी कर दी, मैं मुंह ही धो सकता था, वो मैंने धो डाला। दिल तेरे दस्ते कुदरत में है, मेहरबानी फरमा दे। हजरत जुनैद फरमाते, अगली सुबह जब तहज्जुद की नमाज के लिए हम पहुंचे तो वो जो कल असर का शराबी था आज तहज्जुद की नमाज के लिए बैठा था। तो कहते फिर भी कोई बात नहीं जतलाई। जब एक कोने में बैठ गए तो जवान उठ के आया और हजरत के घुटने पे हाथ रख के रोया। कहने लगा, बाबा तेरी दुआ में बड़ा असर है, कल तूने मुंह धोया था तो करीम रब ने दिल भी धो डाला है, करम हो गया है। हमारे बुजुर्गों की जो तबलीग थी, उनका दर्द था, उन्हें सोने नहीं देता था। वो दर्द वो लेके निकले ना। सब जानते थे मदीना तय्यबा में तदफीन और जन्नतुल बकी की सादत कितनी बड़ी बात है, लेकिन निकले ना सहाबा। वो कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। किस ज़ौक से उन्होंने, दाता साहब भी सैयदजादे हैं, शहजादे हैं, औलाद रसूल हैं, उनका घर में भी उनके लिए बड़ा एजाज था, पर रावी किनारे आके पत्ते खाने की क्या जरूरत थी, हिंदुओं से रोड़े और पत्थर खाने की क्या जरूरत थी। पर तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। अब उर्स मनाया जा रहा है ख्वाजा अजमेर का, और मनों के हिसाब से लंगर पकता है, वरना तारीख तो ये है कि ख्वाजा साहब यहाँ खैमा लगाते थे तो कहा जाता था वो खेड़ो, तो वो आगे जाके लगा लेते थे। उनसे कहा जाता था उठाओ तो वो उधर जाके लगा लेते थे। उनसे कहा जाता था यहाँ से उठाओ, वो बैठे रहे। उन्होंने ड्यूटी की, काम किया,
उन सारी तेज आंधियों के बीच उन्होंने आजान पढ़ी, और इतनी पढ़ी कि उस आजान पर नमाजियों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आए, उन्हीं नमाजियों में बाबा फरीद भी आए, उन्हीं नमाजियों में नागपुर के दरवेश भी आए, और फिर उन्हीं नमाजियों में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी भी आए, और इस्लाम के झंडे को बुलंदी हुई। हमारा ना अपने वो, हम तो दो लोगों को दावत इस तरह देते हैं, तबलीग इस तरह करते हैं कि वो बिल्कुल आए ही ना। मैं रमज़ान शरीफ से एक जुमा पहले मिंबर की तरफ बढ़ रहा था, तो एक जवान ने ना मेरी वेस्ट कोट की जेब में रुक्का डाला। तो मैंने, सवाल होगा यकीनन गुफ्तगू शुरू करने से पहले, वो मैंने रुक्का खोला तो कहने लगे, पीर साहब उन्हें सीना कच्चिया नमाजियां भी मसीते होने कि पक्किया आख्या जे जरा सानू घूरन ना ज्यादा, ये बड़ा घूरते हैं, और अंदर आते ही ये कहना शुरू कर देते हैं फसली बटेरे भी आ गए ने, जो क्या थे मेरी जगह इतने मैं रोज बहना, तू तो 1 महीने लिया है ना। ऐसा करें, अल्लाह के हुजूर दुआ क्यों ना करें कि जो आया है रब उस पे फजल फरमाए, और वो आ जाए, थोड़ी गुंजाइश क्यों ना दे, थोड़ा प्यार क्यों ना करे। ये जवान कोई गैर नहीं है, अपने हैं, नहीं है इनके चेहरे पे दाढ़ी और नहीं है इनके सर पे पगड़ी, लेकिन मैंने क्लीन शेव बच्चों को भी हुजूर की नात पे रोते देखा है। मैंने इन्हें भी उसी दर्द के साथ, उसी ज़ौक के साथ महबूब की याद में तड़पते देखा है। इस पर को किसी का कब्जा है कि मैं पगड़ी दाढ़ी वाला हूं तो मेरा कब्जा हो गया? हमारे सूफिया का, अल्लाह वालों का खास उसलूब दावत रहा। वो ज़ाज़ान नाम का गवैया था ना, तो बड़ी सुरीली आवाज थी और बड़ी दूर दूर से लोग आते थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद गुजरे, आपके कानों में आवाज गई तो खड़े होके पता क्या, तनकीद नहीं की। हमारे यहाँ तो हो नगद है तनकीद उसी वक्त, देखो जनाब क्या तमाशे लगे हुए, इस कौम ने या ही नहीं, ये नहीं ठीक हो सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता। हजरत भी गुजरे, महफिल ठीक नहीं थी और उसकी आवाज कानों में आई तो उस पर तनकीद भी हो सकती थी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कौन? महबूब ने फरमाया इससे कुरान सीखा करो, ये अब्दुल्ला उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। और दरख्त पे चढ़े हुए थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मिसवाक लेने के लिए, तो पिंडलियां कुछ पतली पतली थी, तो बाज लोग देख के मुस्कुराए कि देखो कैसी छोटी छोटी टांगे। तो महबूब ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों पर तुम हंसते हो, ये तुम्हें कयामत में पता चलेगा इनकी कदर क्या है, इनका एजाज क्या, इतना बड़ा आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद करीब से गुजरे तो कानों में आवाज गई उस शख्स की, जरा रुक गए और एक ठंडी आह भरी, फरमाने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक पढ़ता। मैं इससे ज्यादा नहीं, तनकीद कई दफा करें तो वो कहता जा तू अपना काम कर। फरमाया कितनी खूबसूरत आवाज है, काश कुरान, ये कह के चले गए। वो फारिग होके निकला तो वहां जो लोग मौजूद थे ना, उन्होंने उससे कहा ओ अल्लाह के बंदे आज पता क्या हुआ है? उसने कहा क्या हुआ? कहने लगे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को जानते हो, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा हाँ। कहने लगे आज गुजरे थे। क्या हुआ? तेरी आवाज उनके कानों में गई, उनके लहजे पे अजीब सा असर देखा और ठंडी आह भर के उन्होंने कहा काश वो कुरान पाक पढ़ता तो इस आवाज में कितना और हुस्न अल्लाह पैदा करता। वो बंदा चंद मिनट वहां खड़ा रहा, किसी ने तकरीर नहीं सुनाई, कुछ भी नहीं किया, वहीं खड़े रहे। कहने लगे तुम्हें घर का पता है? उनके घर का पता है? क्या जनाब पता है, कहाँ है? फलां इलाके में, फलां गली में, फलां मोहल्ले में। दौड़े गए, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत तशरीफ लाए। मियाँ कैसे आए हो? कहा हुजूर मैं आ गया हूं, आपने कहा था ना कितनी सोहनी आवाज है, काश कुरान पढ़े, तो मैं आ गया हूं, पढ़ा दे मुझे कुरान पाक। अब कुरान पाक ही पढ़ा जाएगा। तीसरी बात, और इस पर मैंने अपनी बात को खत्म करना है, एक तो सीखें तो ज़ौक से, एक उसे फैलाएं तो ज़ौक से, और ये कि दीन के काम को ना, और दीन की दावत को, उसको मुनासिब मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ाएं। सिर्फ उसको तबर्रुक ना बनाएं, खाली तबर्रुक ना। हर चीज को लोग मनसूबाबंदी से, कोशिश और काबिज से आगे लेके चलते हैं, लेकिन दीनी काम ऐसा हो जी अल्लाह की सुपुर्द करो जी हो जाएगा, भाई ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज के अंदर लोगों ने नज्म पैदा कर लिया है, हर जगह चीजें मुरत्तब हो गई, तय हो गई। क्यों ना इन चीजों को भी तय किया जाए। मसाजिद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है, किरदार अदा कर सकती है। मदारस, बुजुर्गों की खानकाएं, ये बड़ा माना खेज किरदार सोसाइटी में अदा कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उसको ना मुनज़्ज़म करें, उसको मुरत्तब करें। आप कभी देखिए
ہمارے بزرگوں کی صوفیاء کی زندگی میں جو چیز آپ کو بڑی زیادہ ملے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کرتے تھے۔ یہ جو آج کل ترتیب ہوتی ہے نا جلسوں کی، محافل کی، پہلے مقامی نعت خواں، اس کے بعد قومی نعت خواں، پھر ہو سکے تو کوئی ایسا بھی آ جائے جس کو کہتے ہیں یہ چونکہ اب عالمی شہرت یافتہ ہے لہذا خصوصی خطاب کی باری آئے گی 1 بجے، اور نقیب محفل بیچارے کو چونکہ رٹے رٹائے جملے بولنے ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ پھر 1:30 بجے رات کو کہہ رہا ہوتا ہے بلا تاخیر میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ بھئی ابھی بھی اگر بلا تاخیر ہے تو پھر آپ فجر ہو لینے دیں، اس سے زیادہ کیا تاخیر ہوگی؟ چیزوں کو جب تک مرتب نہیں کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے نا، اس میں اتنا زیادہ کام اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اور ایک ہوتی ہے کتاب، لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ چونکہ وہ صرف لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن تو ویسے ہی کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کتاب کھولی ہے بچے نے تو ساتھ ہی اس کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، تو کدھر کتاب کی عبارت اسے یاد رہتی ہے، وہ تو فوری طور پہ بیچارہ اس نے رخ پھیر لیا ہے۔ تو اس طرح مطالعہ نہیں ہوتا، پڑھا نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت تشریف لے گئے تو 2 جلدوں کی ایک کتاب تھی، تو آپ نے وہ دیکھی تو فرمایا مجھے اگر یہ کتاب دے دی جائے تو میں پڑھ کے واپس کر دوں گا۔ تو کتاب جو علماء کتاب خریدتے ہیں وہ کتاب دینا بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے، نہیں دیتے لوگ۔ اور چلے میری رائے کمزور ہے، بہرحال میری بھی رائے یہ ہے کہ نہیں دینی چاہیے۔ کسی نے اگر اس پہ حاشیہ لکھا ہے یا اپنی عبارتوں کو سیٹ کیا وہ دے دے گا تو وہ کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا لوٹنا۔ تو وہ جو جن کے پاس کتاب تھی نا وہ کہنے لگے حضور آپ پھر بھیج دیں گے نا؟ تو حضرت فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے کتاب کے معاملے میں، تمہیں کتاب مل جائے گی۔ انہوں نے کہا جی میرے لیے اعزاز ہے اگر آپ میری کتاب سے مطالعہ کریں۔ وہ اتفاق کی بات یہ کہ شام کو ٹرین سے جانا تھا، وہ ٹرین ایک دن لیٹ ہو گئی، ایک رات اور ایک اگلا دن اور قیام کرنا پڑا۔ 2 جلدوں کی کتاب ہے، چلے 200 صفحہ بھی ہو ایک جلد میں۔ اگلے دن جاتی دفعہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا یہ اپنی کتابیں رکھ لیں۔ کہنے لگے حضور وہ کل میں نے ذرا تردد کیا تھا، لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے، آپ لے جائیں، میں مہربانی کریں، کوئی ایسی بات نہیں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے نہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، میں نے اللہ کے فضل سے لفظ بلفظ پڑھ لی ہے، اور فرمایا میں نے اس طرح پڑھی ہے کہ گھر جانے تک اور وہاں جا کر 1 مہینے تک مجھے اس کے عنوانات یاد رہیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو لب لباب ہے میں اپنے ہاتھوں سے لکھ لوں، اس لیے کہ میں نے ذوق سے پڑھا ہے۔ میں نے یہ نظم جب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا، آپ چیزوں کو مرتب کر کے لیتے ہیں، طے کر کے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، مفتی صاحب جمعے کا خطبہ شروع کرتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے جب مفتی صاحب کہتے ہیں نحمدہ تو اس کا مطلب ہے پورا ایک ہو گیا، گھڑیاں لوگ ٹھیک کرتے تھے۔ وہ ایک جاٹ تھا، جٹ، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے وقت دودھ دھوتے ہیں بھینسوں کا، تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے وہ کٹا چھاڑ ہوئے ٹائم ہو گئی مجھا چوڑے دا، وہ کہتے ہیں بدیو جتے اے سورج کھڑا ہو، کہتا نہیں پترا مفتی صاحب لنگ گئے نہیں، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں، عصر دی نماز پڑھانے لئی ٹائم ہو گیا ہی۔ تو ایک کاری گھڑی وے، اس نے گھڑی دیکھی تو کہنے لگے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں یہ ترتیب رکھی، کسی کام کو مرتب نہیں کیا جاتا، طے ہی نہیں کیا جاتا۔ اور گھروں میں بھی ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، بچہ سوال پوچھ رہا ہے، ابا اسے کہہ رہا ہے یہ پیسے لے تو ٹافی کھا کے آ، وقت ہی نہیں دیا، اس کو سمجھایا ہی نہیں، اس کے ذہن میں ابھرتی ہوئی باتیں جو تھیں وہ اسی طرح ابھر گئیں، وہ غلط رستہ اختیار کر گئی، وہ کچھ مطالبات کر رہا تھا، اس کی کچھ چاہتے تھی، لیکن ہم چیزوں کو مرتب ہی نہیں کر رہے۔ ہم نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے باہر سے کچھ کھانا ہے، چلو پیسے جاؤ میرا بیٹا تم بھاگو کھاؤ۔ چیزوں کو وقت دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بے مقصد اور لایانی مصروفیات کو چھوڑ دیں۔ کچھ ویڈیوز کم کر لیں جن میں ہنسی زیادہ آتی ہے، وہ دیکھنی ذرا کم کر لیں۔ کچھ جو صرف تفریح کے لیے کام ہے خدا را انہیں چھوڑ دیں۔ کچھ کام جنہوں نے ہم سے ہمارے قریبی رشتے چھین لیے ہیں ان کو تھوڑا چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے بزرگ بھی یہی کام کرتے تو اتنے بڑے بڑے کام، اور پھر نرا لکھنا نہیں پڑھانا بھی، اور نرا پڑھانا نہیں، لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا، آنے جانے والوں سے ملاقات بھی کرنا، ان کا دکھ بھی سننا، اشک شوئی بھی کرنا، لوگوں کو تبلیغ بھی کرنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ چیزوں کو مرتب کر کے چلتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو دین کا علم سیکھیں تو ذرا ذوق ہو،
ذرا توانا ہو طبیعت، شستہ ہو مزاج. اور دوسرا یہ کہ جب اس کی تبلیغ کریں تو وہ صرف جملوں کا ہیر پھیر نہ ہو، اس کے پیچھے درد بھی ہو. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، اس کے پیچھے درد ہو. اور تیسری بات یہ کہ چیزوں کو مرتب کریں، ان کو طے کریں. جب تک ہم اپنے معاملات کو طے نہیں کرتے، مرتب نہیں کرتے، اتنی دیر تک بہت زیادہ مشقت کے باوجود بھی کام، محنت نہ بات ختم کرنے لگا تھا، محنت با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد نہیں ہونی چاہیے. اتنا کام کریں کہ وہ کام پوری طرح مرتب ہو، اس میں پوری ترتیب ہو، اس میں چیزیں. میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہم جمعے والے دن وقت پہ جانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ خطیب صاحب بھی تیاری شروع کر دیں گے. انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بندہ پچھلی جمعے بھی یہاں پہلی صاحب میں بیٹھا تھا اور پوری بات سنی ہے، تو میں نے پچھلے جمعے والی نہیں کرنی، مجھے کچھ کتاب کو دیکھنا ہے، کچھ چیزوں کو لینا ہے. کئی دفعہ طلباء کے اٹھتے ہوئے سوالات بھی اساتذہ کو زیادہ مطالعے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ان کے سوالات کے جوابات کے لیے بھی کئی دفعہ انسان زیادہ کتابیں کھولتا ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت پیر سید فتح علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے. ہم ایک سید زادے کے عرس میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کی نسبت رکھنے والے ایک عظیم بزرگ کی عرس میں آئے ہیں، اور یہ دعا لے کے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بھی کوئی خیر کا کام لے لے اور ان بزرگوں کے رستوں کا اللہ ہمیں مسافر بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.